بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو عید کی بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کی خصوصی نشریات کیپٹل ٹی وی کی جاری ہے اور اس نشریات میں ہم آپ کی ملاقات جو ہے وہ کروا رہے ہیں مختلف شخصیات سے، اور مختلف پہلو ہیں جو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، ایسے پہلو جو بہت سارے جو ہے وہ روٹین لائف یا روٹین میٹر یا روٹین کی خبروں کے اندر تو نہیں آ پاتے، اور ان شخصیات کا بھی آپ سے جو ہے وہ ہم ملاقات کروا رہے ہیں اور ان کا وہ پہلو آپ کو دکھا رہے ہیں جو شاید آپ ان کے حوالے سے نہ جانتے ہوں۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بھی سینئر ہیں، آج جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس دن وقت انہوں نے نکالا، بہت شکریہ سر آپ کو۔ سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بہت بہت دوسری دفعہ عید مبارک۔ دوسری دفعہ عید مبارک۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا ٹپیکل سا سوال ہے لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو سنتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ کو فالو بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ آپ کی لائف سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ عید کا تہوار کیسے مناتے ہیں؟ ہمارا جی عید کا تہوار بڑا ایک ٹپیکل ہے، اور یہ ہمیشہ ہم میاں والی آ جاتے ہیں اور صبح نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد تقریباً جس جگہ نماز پڑھی ہے وہاں سارے ہمارے رشتہ دار عزیز سارے اکٹھے تھے، اور وہاں پہ بھی معانقہ ہو جاتا ہے، پھر گھر آ کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارا ریچول یہ ہوتا ہے کہ ابھی صرف شاید آپ کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے یہ ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، مگر سارا دن پھر آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ پھر درمیان میں ہم سارے فیملی کے ممبر جو ہیں، میل جو ہیں اپنے طور پہ، فیمیلز اپنے طور پہ مختلف گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ ایک حصہ ہے اس گھر کا جس میں بیسی بنیادی طور پہ آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہی گھر ہے۔ اچھا۔ ان کے یہ دادا جان کا گھر تھا، اور بہرحال تو پھر یہ سارے ہم لوگ بھی جو ٹرائب ہے، سب ٹرائب ہے وہ بھی رہتا ہے، پھر جو دوسرے نانکو وغیرہ کے جو ٹرائبس ہیں وہ بھی قریب رہتے ہیں، تو درمیان میں جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اپنی جو ان کے وزٹس کرتے ہیں پھر وہ وزٹ کرتے ہیں۔ بس یہ سارا دن یہ میں تو جب کچھ ہوش آیا ہے تو یہی ہوتے دیکھے ہمارے والدین ہی کرتے تھے، اس کو ریچول کے طور پہ لیتے ہیں۔ یہ ٹپیکل طریقہ ہے یہ میاں والی میں عید منانے کا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ سر ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کام میں یا اپنے اتنے بزی اسکیجول میں ٹائم کس طرح نکالتے ہیں فیملی کے لیے یا ایسے تہواروں کے لیے؟ تہواروں کے لیے تو اس لیے مدد جو ہو جاتی ہے کہ جب پاکستان میں ہوتے ہو تو چونکہ جب تہوار ہوتا ہے تو پوری ملک جو ہے اس کے اندر اپنے اپنے طور پہ انوالو ہو جاتا ہے، تو ہر بندہ جو ہے اس کو سپیس مل جاتی ہے۔ جیسے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو بیشتر لوگوں کے پاس وقت اتوار کو مل جاتا ہے، کیونکہ جو آپ کا جو معاشرہ ہوتا ہے نا، پورا سوسائٹی وہ پوری پہ نازل ہوتی ہے نا تہوار، اور چونکہ مسلمانوں کا تہوار ہے، میجورٹی کنٹری مسلمان ہے، ایون میرا خیال میں جب کرسچن کے بھی تہوار ہوتے ہوں گے یا ہندوؤں کے بھی ہوتے ہوں گے تو ان کی کمیونٹی کی حد تک وہ پورا نظام ان کی پھر ہیلپ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد تو ایسا یہ کوئی اتنا چیلنجنگ نہیں ہوتا کہ آپ کی مصروفیات جو ہے ان دنوں میں آپ کے آڑے آئیں، اللہ کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ملک کے اندر ہو جائے، کوئی باہر ہو جائے، کوئی گھر کے اندر ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے اب نارمل کنڈیشنز میں پھر آپ خصوصی جو ہے نا وہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیں سر کہ سوال تو بہت سارے ہیں جو میرے ذہن میں آپ سے کرنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کرتے چلیں۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو ہے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے جان سکیں، کچھ اپنے فیملی کے حوالے سے بتائیے گا کہ فیملی میں آپ کی کون کون ہے اور کیا کرتے ہیں سارے، اور آپ کا پیارا سب سے کون ہے، کس طرح جو ہے وہ آپ اپنا پیار ان میں تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں جو یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے یہ ہمارے دادا جان کا گھر تھا، لیکن اس کو صرف میرے والد صاحب جو تھے وہی پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ میرے چھوٹے چچا بھی تھے، ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کی شادی ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، مسز کی بھی، تو وہ بھی ہم دو بھائی یہیں اکٹھے رہتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی پالیٹکس میں تھے، میرے چھوٹے چچا بھی تھے۔ میرے دادا جان جو تھے وہ بھی تقریباً پالیٹکس میں نہیں تھے لیکن بڑے باشعور تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے 1893 میں یہاں پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا تھا۔ اچھا۔ تو ہماری فیملی بلکہ ساری جو ہمارا جو یہ سب ٹرائب ہے
اس میں تعلیم بہت زیادہ ہے. میرے دادا کے بھی جو تھے ماموں اور بڑے جو وہ تھے تعلیم میں اس وقت بھی آگے تھے. پھر میرے دادا جان نے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلائی. میرے بڑے تایا جو تھے وہ فوج میں چلے گئے تھے اور وہ کرنل ریٹائر ہوئے. انہوں نے میرے خیال میں 1938 یا 39 میں جوائن کی یا اس سے پہلے 1-2 سال مجھے اب ایگزیکٹلی پتہ ہوگا. اور وہ ریٹائرڈ ہوئے آ کے 62-63 میں ایز اے کرنل. میرے اس کے بعد والد صاحب تھے. والد صاحب میرے پالیٹکس میں تھے شروع سے ہی اور شعور بھی جو اس کو آیا تو ان پالیٹکس میں تھے. پھر ان کے تیسرے نمبر پہ عمران صاحب کے والد صاحب تھے اکرام اللہ خان نیازی صاحب. وہ بھی یہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی لاہور سے. پھر انگلینڈ میں امپیریل کالج لنڈن سے انہوں نے ماسٹر کیا عمران صاحب کے والد صاحب نے. اور انہوں نے پھر واپسی پہ وہ 48 میں واپس آئے, 46 میں گئے. یہ چھوٹے چچا تھے, لائر تھے, لیکن بہت بڑے جو تھے مسلم لیگ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اس وقت پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. بعد میں میاں والی سے الیکشن لڑتے رہے, میرے والد صاحب لڑتے رہے. پھر میری اپنی جو فیملی ہے میرے والد صاحب کی, ہماری فیملی میرے ساروں میں سب سے بڑی ہے. ہم 11 بہن بھائی ہیں اور بھائیوں میرا دوسرا نمبر ہے. اچھا. اور جو 11 میں میرا چھٹا نمبر ہے. تو میں این مڈل میں ہوں 11 میں. اور بھائیوں میں بڑا بھائی جو تھے وہ بس پہلے ایئر فورس میں رہے, پھر ایئر فورس چھوڑ چھاڑ کے آ کے تو اپنا بزنس کرتے رہے. نام اللہ جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے تو آرکیٹیکٹ ہیں, لیکن سیاست میں رہے, MNAs بھی رہے, MPs بھی رہے. اور پھر اس سے چھوٹے ہیں عرفان اللہ, وہ بینکر تھے, لیکن میرے چھوٹے بھائی نجیب اللہ کی ڈیتھ سے, جب وہ میرے نجیب اللہ بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ MP تھے بکر سے. اس سے پہلے بھی وہ بکر سے الیکٹ ہو چکے تھے. یہ میاں والی کا بکر پہلے تحصیل تھا, علیحدہ ہوا تو کوئی چھوٹے بھائی نجیب اللہ خان نے بکر کو سے سیاست کی اور انعام اللہ خان نے میاں والی سے سیاست کی. مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ لڑتے رہے. اور 2013 میں انہوں نے آخری الیکشن لڑا, 2018 میں بھی نہیں لڑ سکے. وہ آزادی لڑا کیونکہ تحریک انصاف کی جوائن کی, تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات ہوئے, بڑا نہیں. اور پھر میں جو ہوں پروفیشنل میں انجینئر ہوں اور یہاں کے اتفاق سے میں نے انجینئرنگ پاکستان میں پریکٹس نہیں کی. آتی میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری لگا لی تھی, پاکستان واپس آیا تھا. امریکہ سے میں نے جا کے ماسٹر کیا. پھر وہاں کچھ عرصہ رہا. پھر انجینئرنگ آپ نے کس چیز کی تھی صاحب؟ میں سول انجینئر اور اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا. یونیورسٹی کے زمانے میں قائد اعظم یونیورسسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, جنرل سیکرٹری تھا. بھٹو صاحب کے خلاف تحریک میں بالکل فور فرنٹ پہ تھا. اچھا. جتنے لوگ وہاں تھے اس وقت, چاہے سینئر لیڈرز تھے چاہے جونیئر تھے, کیونکہ میں ایک نمایاں ایک مجھے مقام ملا ہوا تھا اس لحاظ سے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی کا, یا اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی نام تھی, ان کا پریزیڈنٹ تھا. اور اسلامی جمعیت طلبہ جو تھی اسٹوڈنٹ اس زمانے میں بہت پاپولر تھی. اور میرا جمعیت سے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح میں اس سے وابستہ تھا. اور جمعیت کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. پھر جمعیت کا پہلے تو بہت رول ہوتے تھے سر, اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم بہت تھا, بہت اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ میں جاوید ہاشمی وغیرہ ہمارے تھوڑے سینئر تھے, لیکن بڑا نام تھا. پرویز رشید صاحب تھے, راجہ انور صاحب تھے, بڑے نام آئے. شیخ رشید کے ساتھ میں مسلم لیگ جمعیت بنانے سے پہلے تھوڑا سا میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھوڑا سا رہا. پھر مجھے کچھ شعور آیا تو ادھر آ گیا. تو شیخ رشید جو تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے, تو ہم دونوں نے 69-70 میں جب میں اس وقت آپ نے اور 18 سال کا تھا. اچھا سر, آپ ابھی جو بتا رہے شیخ رشید صاحب اور آپ جو ہمارے فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں؟ جی ہاں, ان کے ساتھ. یہ جو ہمارے ابھی شیخ رشید صاحب جیسے آپ میں پہلے بھی ویسے ہی تھے یا پہلے مختلف؟ بڑے شیخ رشید کے پاس ایک چیز تھی اور وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بلا کا مقرر تھا. اچھا پبلک اسپیکر تھا شیخ رشید. اب اس کا آدھا نہیں ہے جو اس وقت کی تقاریر کرتا تھا. اچھا. اور تقریروں سے, اور پھر ایکٹیوسٹ تھا, پھر بہت ایک ایمبیشس قسم کا, جیسے ابھی ایمبیشس ہے, ابھی تک اس کی ایمبیشنس ختم نہیں ہوئی, تبھی بہت ایمبیشس تھا. اور وہ ہمیشہ ایک اس کا خیال تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن کوئی اصولوں پہ سیاست تب بھی نہیں کی تھی. اور ہوتا ہے نا کہ آئیڈیالوجی, لیکن بڑے عوامی آدمی ہیں شیخ صاحب. عوامی آدمی ظاہر بڑا عرصہ رہے ہیں. اور اس کے بعد تو اب ان کو اس دفعہ جیتنے کے لیے تحریک انصاف کا سہارا لینا پڑا. اس سے پہلے نواز شریف کو چھوڑا تو پرویز مشرف کے ساتھ
تعلقات بڑھا کے پھر فوجیوں کے ساتھ پھر بری طرح ہارے بھی صحیح 2008 میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب آپ جس طرح اپنی فیملی پورے ایک خاندان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ڈسکشن پھر اس طرح چل پڑے گی, لیکن میں یا بہت سارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ویسے تو اب گھروں کے اندر بھی ایک کنبے کے اندر بھی جو ہے وہ علیحدہ پارٹیز اور اس کے اندر لوگ شامل بھی ہیں, لیکن سپلٹ اوپینین ہونا, اگر سارے ایک ہی جگہ ہوتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا یا زیادہ اسٹرینتھ سے نہ ہوتے؟ میرا خیال میں اس کی تو خیر وہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں لیکن ہو نہیں سکیں, اور یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی, کوشش بھی کی گئی. یا اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ مسلم لیگ سے وابستگی ہمارے خاندان کی یہ جو ہے تقسیم پاکستان سے یا تقسیم ہندوستان سے پہلے کی ہے, اور ایک مسلم لیگ میں بھی ہماری فیملی کو یہ اعزاز ہے کہ اس نے ہر وقت اس مسلم لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو اپوزیشن کی تھی. ملک محمد امیر خان بڑا ایک فرعون قسم کا گورنر تھا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, تو وہ میاں والی سے تھا, اور میاں والی جب یہاں جو ان کا علاقہ ہوتا ہے نا, تو یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ جو ہے ایک آواز بھی اختلاف کی نہ پڑے. تو آج فاطمہ جناح نے جب ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو میاں والی میں فاطمہ جناح کو ہماری فیملی نے بلایا اور جلسہ دیا. تو راجانی میں وہ لمبی کہانی ہے, اس میں کیا جانے, اور بڑی بہت سختیاں, سوکھتے, فزیکل ٹارچر, گنڈے چھوڑ دیے جاتے تھے. میرے والد صاحب کو کئی دفعہ فزیکلی بیٹنگ ہوئی, ہڈیاں توڑ دی گئی. مولانا مصطفیٰ خنیازی بہت بڑا نام تھا, وہ بھی میاں والی سے تھے, وہ بھی فاطمہ جناح کے ساتھ تھے, مسلم لیگ میں نہیں تھے, ان کو بھی بیٹنگ کی. یہ اس وقت بڑا کرتے تھے کہ 8-10 بندوں کو پکڑ لیا راستے میں, جیسے ابھی نہیں ہوتے کئی دفعہ ہمارے ساتھیوں کو پٹائی ہوتی ہے, اسی طریقے سے پہلے یہ سیاستدانوں کی بہت ہوا کرتی تھی جو اختلاف کرتے, بڑے بڑے قومی سیاستدانوں کو پکڑ کے اور پھینٹی دیتے تھے, اس کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے, بازو توڑ دیا, ٹانگ توڑ دی اور جا کے ہسپتال میں جمع کرا دیا. تو اس کے بعد ایوب خان کے دور کے آخری دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پکڑ کے میاں والی جیل میں لایا گیا. تو نصرت بھٹو صاحبہ جب ان کو میاں والی جیل میں ملنے آتی تھی تو بے نظیر صاحبہ اور صنم بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ تھی, 2-3 دفعہ وہ کچھ اور ریلیٹیوز کے ساتھ آئیں, تو ہمارے گھر پہ ہی ٹھہرتی رہی, اور ہفتہ ملاقات نہیں ہوئی تو بھی ہفتہ ایک وہ ہمارے گھر میں ٹھہرتی رہی. یہ وہ سمبلس تھے کہ آپ جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ رہنے کے. ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایون ضیاء الحق کے دور میں جب پیپلز پارٹی کے لوگ جو جیلوں میں گئے تو میاں والی جیل میں اکثر نے 8-8 سال 6-6 سال 5-5 سال گزارے, تو ان کا سارا بندوبست دیکھ بھال ہمارا گھر ہی کرتا تھا. تو یہ اپوزیشن کا تو ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ آلریڈی موجود تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے, آپ اس پہ تصدیق کیجئے کہ ان کو سیاست میں لانے والے بھی آپ تھے. میرا نہیں خیال یہ بات صحیح ہے. اچھا, یہ اس میں جو ہے نا یہ ضرور ہے کہ میں نے دل و جان سے اس کی مدد کی ہے اور اس کے ساتھ میں کھڑا رہا ہوں. اس کی وجوہات میں بتا دوں گا کیا ہے کہ میں سیاست کے اندر شعوری طور پہ اسٹوڈنٹس ایکٹیویزم کے بعد میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا 1978 کے اندر کہ میں پولیٹکس میں نہیں ہوں گا. اس کی وجوہات میں یہ بہت لمبی ہسٹری ہے. میرے اندر جو کیپیسٹی تھی پولیٹکس کی وہ مجھے پتہ تھا. میں اس وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر جو ہے کیپیسٹی جو ہے میری اوقات سے زیادہ ہے. میرے ساری میری جتنی فیکلٹیز تھی ان میں سب سے جو فیکلٹی جس سے مجھے خود اپنے سے متاثر کیا تو میری پولیٹیکل نیک تھی, نو ہاؤ تھی سیاست کے اندر. اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ تھے, جو چیزیں ہونے والی تھی اس کا اندازہ کرنا. تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ لیا. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر نظریاتی نہیں رہتی, جو دوسری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے آج کے مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے, تو یہ سیاست جو ہے یہ نظریاتی سیاست نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اصولی سیاست یہ کر لیں, وہ فہمتی نہیں. ہم لہٰذا ایک اور 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک خالصتہ نظریاتی سیاست جو ہے شاید امریکہ میں ان پارٹیوں کے پاس نہ ہو. نظریاتی سیاست ہوتی ہے کہ جب آپ ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں, مثلا کوئی کمیونزم کی سیاست کر رہا ہے, یہ نظریے کی سیاست ہے. وہ اسلام کی سیاست کا بندہ نظریت کی سیاست کر رہا ہے. کوئی خاص آئیڈیالوجی کی جیسے ہٹلر نے پرموٹ کی تھی ایک آئیڈیالوجی جو نازی ازم تھا,
یا اس طریقے سے فیشسٹ آئیڈیالوجی مسلونی نے کی تھی. یہ بے شمار آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی کچھ چین کے اندر ایک آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی کی سیاست میں ایک آئیڈیلزم آ جاتا ہے. آئیڈیالوجی کی سیاست میں آئیڈیلزم آ جاتا ہے. میں اس سیاست کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیا صاحب کے ساتھ ہم عید کی جو ہے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عید کی خصوصی ہماری نشریات, ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کا سیاست میں نہ آنا اور آپ کی سیاست کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ سیاست یا تو کسی نظریے کے ساتھ جڑ کے ہوتی ہے تو وہ سیاست ہوتی ہے, اور باقی اس سے برعکس جو ہے بہت ساری اور فارمز آف پولیٹکس آ چکی ہوئی ہیں. تو آپ اس کو پلیز جاری رکھیے گا اور ہمیں یہ بتائیے گا, اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ کیا پاکستان میں نظریاتی سیاست ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جلدی وائنڈ اپ کریں, کیونکہ آپ کا عید کا پروگرام مجھے لگتا ہی ہے کہ کوئی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر عید کی جو میٹھی عید ہے, جو نمکین عید آئے گی نا گوشت والی, تو اس پہ ہم پھر ذرا تھوڑا سا نمکین باتیں کریں گے. لیکن میں جلدی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک کویشچن ہے, اس کے پیرائے میں بتا رہا تھا. تو اس میں جب عمران خان صاحب کی بیسیکلی تو نظریاتی سیاست جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اور لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اصولی سیاست کریں. ہمارا کرائسس تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نظریاتی سیاست نہیں کر رہی, اس کو میں اب تک نہیں کرتا ہوں. یہ میرا ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہے لائف کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے ایک نظریے کے اوپر وجود میں آیا تھا, اور یہ ایک بڑی قیمتی ایک ہمارے پاس جس کو کہنا چاہیے کہ ایک چیز تھی. تو خیر اینی وے, اور ایک بحث یہی ہوتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نظریاتی ملک کتنا بنے کتنا نہ بنے. اب اس بحث سے ہم اس لیے نکل گئے ہیں کہ ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو چنانچہ جو سیاست ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر, وہ تو یہ ہو رہی ہے کہ آیا آئین کے مطابق ہونی چاہیے یا آئین سے ماورا ہونی چاہیے. تو اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے, میں ان کو بڑی سپورٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے اگر کوئی پارٹی کرے بھی صحیح, اور صرف کے دل سے کرے, صرف اپنے مفادات کے لیے چاند اس کے لیے نہ کرے. چنانچہ یہ جب عمران خان صاحب جو انیشل ہے جو سیاست میں جب آئے, تو ظاہر ہے کہ انعام اللہ خان مسلم نون کے پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے اور ان کا بڑا نمایاں لیڈر تھے مسلم نون کے. میں ایکٹیو نہیں تھا. میں بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو آن دا کنٹری سیاست میں آنے سے ڈسکریج کرتا رہا ہوں. اچھا, کیونکہ پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو آج بھی ان کی جو پریشانی ہے نا, اچیومنٹس تو ایک جگہ, جو پریشانی ہے وہ وہی تھی جو میرے خدشات تھے کہ یہ بندہ سیاست میں آ کے یہ خوار ہوگا, اس سے نہیں سنبھالی جائے گی, اور پھر یہ فرسٹریٹ ہوگا, اور فرسٹریشن میں ان کی کچھ اچھی خصوصیات ہیں اور وہ غیر معمولی خصوصیات ہیں, وہ بروئے کار لایا تو یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا, ملک کو بھی نقصان پہنچائے گا. کیونکہ فرسٹریشن میں بندہ جو غصے میں پھر جو فیصلے کرتا ہے صحیح نہیں ہوتے. ان کو سیاست بالکل نہیں آتی تھی. میں چونکہ مجھے کوئی خاص سیاست سے شعوری طور پہ میں علیحدہ تھا, پریکٹیکل پالیٹکس میں لکھنا لکھاتا تھا اور اس کے اوپر کمنٹس دیتا تھا. رابطے بھی میرے تھے, ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تھے, اور میڈیا کے ساتھ تو میں بڑا ہوا ہوں سب کے ساتھ. میں ان کا میرے قریبی تعلقات سارے تھے میڈیا کے اندر تھے. مجیب شامی صاحب سے زیادہ گہرا تعلق میرا اس وقت نہ صرف لاہور پورے پاکستان میں نہیں ہے, اور یہ کو آج کل یہ 50 سال کا ہے, اور سارے لوگوں سے میرے 50 سال کے تعلقات ہیں اسٹوڈنٹس ٹائم سے ہی جو میرے ساتھ بڑے ہوئے جب ہم سے سینئرس تھے. تو عمران خان صاحب کو مجھے یہ خدشہ تھا کہ جو ان کی سیاسی ناپختگی ہے, نااہلی ابھی میں نہیں انکارپوریٹ کر رہا ہوں, اور جو امیچورٹی ہے, اس میں پاکستان کے دشمن یا اسلام کے دشمن کو استعمال نہ کرے. اور مجھے یہ بات تعین بڑا عرصہ میں اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو تعین کرتا رہا کہ عمران خان صاحب سیاست کے اندر کیوں انٹرسٹڈ ہوئے ہیں, کیوں آنا چاہتے ہیں, وہ کیا وجہ ہے, کہ آیا کوئی بندہ ان کو اکسا تو نہیں رہا. اکسانے والے تھے, مجھے پتہ ہے اس وقت ہمارے بزرگ بھی تھے, بہت ایسے دوست بھی تھے میرے, جن حمید گل صاحب, ان کی خواہش تھی, بہت سارے ہماری جرنلسٹ کی خواہش تھی. اس کے علاوہ جو کوئی ہوں گے تو مجھے نہیں پتا, وہ چاہتے تھے سیاست میں آئیں. اچھا, عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے یہ پہلا پاکستان کا پولیٹیشین ہے جو پاکستان کے ہر گھر میں ہر بندے کو جانتا تھا.
ورلڈ کپ جیت چکے تھے. کرکٹ میں کوئی بندہ اتنا پاپولر نہیں ہوا جتنا ایک اسپورٹس میں عمران خان پاپولر ہوئے. اچھا, اسپورٹس مین کی لائف کا ایک ڈیلیما ہوتا ہے. وہ اسپورٹس مین جو ہے وہ جس وقت گراؤنڈ سے نکلتا ہے نا, پرفارم نہیں کر رہا ہوتا, تو جو نیا ہیرو ہوتا ہے نا اسی جگہ فوراً لے لیتا ہے. ٹنڈولکر نے گواسکر کی جگہ لے لی, کوہلی نے اس کی لے لی جگہ. اب انضمام کی جگہ پہ بابر اعظم کھڑا ہے, اور انضمام میاں داد کی جگہ آ چکا تھا, اور ظہیر عباس جو تھا اور حنیف محمد جو تھے وہ, یا فضل محمود صاحب وغیرہ جو تھے جنہوں نے پاکستان کو اعزاز دیا کہ ہر پہلا میچ پاکستان نے ہر ٹیسٹ پلئنگ کنٹری کے خلاف جیتا, تو وہ سارے دے سمپلی سنک انٹو اوبلیوین, وہ گمنامی میں چلے جائے. گمنامی سے مراد ہے کہ وہ قبر میں نہیں رہتے. آئی تھنک یہ وہ چیز تھی جو عمران سمجھتا تھا, اور مجھ سے بات بھی کرتا تھا کسی اور پیرے میں. اس کے بیک آف ہز مائنڈ تھی کہ وہ کرکٹ والی جو پاپولیرٹی تھی وہ چاہتا تھا انٹیکٹ ہے, اور دوسرا یہ پتہ تھا کہ سیاست جو ہے اٹس اے لارجر دین لائف کی ہے. حکومت چاہے بچہ سکا کی ہو, تاریخ اس کو نہیں بھولتی. حکومت چاہے جو ہے ارطغرل غازی کرے, اس کو تاریخ نہیں بھولتی. جس کا ہسٹری میں جو رول ہے, محمد شاہ رنگیلا سے لے کے اکبر اعظم, اورنگزیب عالمگیر, فتوحات سے لے کے سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال, ایک دن آپ سے اوجھل نہیں ہے. شاہ خوارزم اور چنگیز خان کی لڑائیوں میں اگر وہ تو 2-4 مہینے انوالو ہوئے, سال ہوئے, تو وہ بھی تاریخ نے رقم کیا ہے. دنیا کے ہر کونے قدرے میں, میکسیکو میں, امریکہ میں, لیٹن امریکن کنٹریز میں. تو یہ عمران صاحب کو پتا تھا کہ سیاست جو ہے وہ ایک رول ادا کرنے کا, اس میں اچھا ہوتا ہے کہ انسان ایسا نام پیدا کر کے جائے جو کہ یاد رکھا جائے. تاریخ میں ہمیں نہیں پتا کہ 200 سال پہلے بڑے اسپورٹس مین کون تھے, اس وقت بل گیٹس کون سے, مخیر حضرات کون, لیکن سیاستدانوں کو پتا آپ کو 200 سال پہلے کون ایکٹیو تھے انگریزوں. اچھا یہ بتائیں سر کہ تو یہ پھر اس میں ایک بار اس میں وائنڈ اپ کر دوں تو فیملی میں اس وقت تھوڑا سا تو تھا کہ وہ اپنی سیاست کر رہے تھے. میں نے عمران خان کے ساتھ شعوری طور پہ دل و جان سے کہ میرا خیال تھا کہ میں اس کا یہ حصہ سنبھال سکتا ہوں, اور اسی سیاست کے اندر جو ممکنہ خطرات ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کا میں گارڈین ہو سکتا ہوں. پھر بعد میں اوور دا پیریڈ انعام اللہ خان کو بھی لے آئے, فیملی کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی, اور بڑی مشکل سے لائے کہ انعام اللہ خان نہیں آنا چاہتے تھے 2011 کے بعد, عمران خان کی شدید خواہش کے بعد. پھر جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہوئی اس کے بعد وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ان کے ہونے کے بعد یہ جو ٹوٹ جانا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے, یہ پھر لازم ملزوم تھی. آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے تو بتایا نا جی, میں نے جو ون لائنر دائیں سر. ون لائنر یہ ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ سیاست کے اندر رول نہیں ہے کسی کا بھی. آپ نے دیکھ لیا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں اب نیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں وزیر اعظم بننے کا رول بن جائے گا؟ عمران خان صاحب کے علاوہ تحریک انصاف میں کسی ایک بندے کا بتا دیں جو عمران خان صاحب کو ریپلیس کر سکے. یہ جو سیاست ہے نا, اس میں آپ کے اوپر ایک لمٹس لگ گئی ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کو سیاست کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو اپنی عزت جو ہے قربان کرنی پڑتی ہے. کسی پارٹی میں چلے جائیں آپ کو اپنی عزت قربان کرنی پڑتی ہے. آپ کی جو ڈگنیٹی ہے, جو آنر ہے نا, اگر آپ کے اندر کوئی ایگو ہے, یہ مجھے بالکل میں نے اس کو بیان کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں اگر آپ نے لیڈر کی آنکھوں میں جچنا ہے, عمران خان کی آنکھوں میں, تو یا نواز شریف صاحب کی آنکھوں میں جچنا ہے, تو آپ کو بہت ہی غیر معمولی صلاحیت کے لوگ ہوں, یا آپ اتنا پیسے والے ہوں کہ پارٹی کو آپ کی کسی نہ کسی وجہ سے ضرورت ہو. اچھا, پھر غیر معمولی صلاحیت بھی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ غیر معمولی صلاحیت وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کو شاید نہ چاہیے ہو. مثلا اگر انہوں نے یہاں پہ جناب باجوہ صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نے کوئی کمپرومائز کرنا ہے, اور ایک ان کو اصولی موقف کے لیے کوئی بندہ چاہیے کہ نہیں کرنا فرض کیا, تو اس کے لیے تو ایک بندہ جو ہے بہت غیر معمولی صلاحیت چاہیے, لیکن کرنا ہے تو بندہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے گا. تو میں نے اس لیے پھر طے کر لیا تھا کہ سیاست میرا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ آپ پاکستان کے سیاست کے اندر, ہاں اگر کوئی نظریاتی سیاست ہو رہی تھی جماعت اسلامی جیسے یا کمیونسٹ پارٹی, یا اگر میرا کسی نظریاتی طور پہ تعلق تھا, تو میرے لیے پھر یہ نہیں ہونا تھا کہ وہاں کوئی سیاست ہے. شاہ قریشی جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے, خواجہ سے جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے, نواز شریف کے لیے کوئی نہیں کر رہا, عمران خان کے لیے کوئی نہیں کر رہا. یہ ضروری ہے کہ اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو
بھٹو سیاست یا نواز شریف سیاست یا تحریک انصاف سیاست یا فضل الرحمان سیاست وہ ان کو اپنے حلقے میں بھی وہ جتوائے گی اور پھر آگے بھی جا کے کوئی نہ کوئی ان کو کوئی اچھا مقام مل جائے گا. ٹھیک ہے, گفتگو کو سر یہیں سے آگے بڑھائیں گے, جاری رکھیں گے. بھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازی صاحب. نیازی صاحب, 2-3 چیزیں ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا عمران خان نیازی صاحب سے ایگزیکٹ رشتہ کیا ہے, ایک تو ہمیں یہ بتائیں. دوسرا میں یہ بتائیں کہ جو آپ کے بیٹے ہیں حسان نیازی صاحب, ہم نے یہ سنا ہے, ہمارے اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان لاہور آتے ہیں تو وہ آپ کے بیٹے سے ضرور ملتے ہیں, کسی سے ملیں یا نہ ملیں. اس میں کیا سچائی ہے؟ اور مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے دل و جان سے اپنے ماموں کے ساتھ ہے. اور عمران خان صاحب سے میرا رشتہ یہ ہے کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں اور میرے بچوں کے ماموں ہیں. اچھا, میری بیوی کے بھائی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میرے بچپن کے دوست ہیں, عمران اور میں ہم عمر ہیں, اور فرسٹ کزن جب ہم عمر ہوتے ہیں تو رشتہ جو ہے بڑا قریبی ہو جاتا ہے. تو وہ میرے جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک گہرے دوست ہیں, کزن کے علاوہ. اور میرے اور پھر ایک زمانہ تھا کہ مجھے بہت اچھے بھی لگتے تھے, لیکن یہ عادتیں نہیں تھیں. اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ان کو کبھی, حقیقت ہے کہ اس کثرت سے کبھی بھی, کثرت نہیں بلکہ چھوٹا موٹا جھوٹ ہے, کبھی اس طرح جھوٹ نہیں بولتے تھے, کہتا ہے کبھی اس طریقے سے غلط بیانیوں میں نہیں دیکھا تھا. اچھا, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان کی سیاست کو ساری کی ساری کو سائڈ پہ کر دیں, تو آپ کے وہ چچا کے بیٹے بھی ہیں, آپ کے کزن بھی ہیں, آپ کے دوست بھی رہے ہیں, تو یاد نہیں آتی, دل نہیں کرتا کہ اس سے قصہ یہ ہے کہ یہ سیاست جو ہوتی ہے نا, اور جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, یہ آپ کو ایون والدین کے بھی سامنے کھڑا کر دیتی ہے بہت ساری چیزوں میں. آپ کے جو اختلافات ہوتے ہیں, لیکن میرا جب ان کے ساتھ جو ہے بہرحال اینی وہ ایک عجیب چیز ہے کہ اس کے اندر پھر اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی جس طرح کی جھگڑا ہے. اچھا سر, یہ تو ڈسکشن سیاسی جاری رہے گی. اب کچھ ظاہر عید کا تہوار ہے اور عید کی فیسٹیوٹی بھی جاری ہے. یہ بتائیں کہ پہلے تو ظاہر آپ عیدی اکٹھی کرتے ہوں گے, اب ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے آپ کا, عیدی کس طرح تقسیم کرتے ہیں سب میں, یا اس میں کوئی آپ سیاست لے آتے ہیں؟ نہیں, سیاست تو ایک کرائٹیریا بن ہی جاتا ہے, لیکن اب اس کرائسس یہ ہے کہ ہمارے وقت میں ہمیں اگر جو میرا بچپن کہہ لیں, جب میں اس عمر کہوں گا, فرض کیا 15, 16, 18, 19 سال کا یا اس سے بھی کم 10, 12, 13 سال کا, تو ہمیں تو 5 روپے عیدی مل جاتی ہے, 10 روپے مل جاتی. اور جو ہمیں چچا یا ماموں یا خالہ یا پھوپھی کوئی ان میں سے 50 روپے دیتے تھے, تو آج تک ہمیں نہیں بھولے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہت ہی جو ہے بڑی شخصیت ہے. اب بچوں کو کیا کیا ہے, کوئی بھی نوٹ پکڑا دے منہ بنا لیتے ہیں, عید کا جواب بھی نہیں دیتے جیسے کوئی. تو جتنے بھتیجے بھتیجی ہیں, بھانجے بھانجی ہیں, تو سارے, اور بچے اپنے بھی, تو ہر ایک کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جی اب کوئی عید نہیں ہوتی ان کی جیسے وہ گاڑی ہوتی ہے. ہمارے لیے عید ہوتا تھا اتنا خرچہ مل جائے کہ جب ہم باہر نکلیں عید کے لیے اور کچھ دعوتوں ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, دوست احباب بچے سارے رشتہ دار, تو پیسے ہمارے کافی ہوں. تو بہرحال عیدی خاصا دل دہلا دینے والا کام ہے, دینا, لیکن دینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ اتنی دھائیاں دیکھی ہیں, اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ بچپن میں 5 روپے تک بھی عیدی ملتی تھی. ایک چیز جو بڑی عیاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عید کی پہلے فیسٹیوٹی یا عید کا مزہ یا عید کی خوشی جو تھی, میری دانست کے مطابق وہ بڑی زیادہ تھی, یا بہت اس کو اور طرح ایک فیسٹیوٹی کے طور پہ لیا جاتا تھا. اب اس طرح نہیں ہے. اوورآل اگر معاشرے کے اندر دیکھیں, مطلب لوگوں نے کرنی ہے سیلیبریٹ, وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن اب وہ لیول آف جوبلینٹ نہیں ہے. ایسا ہے, ایسا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ نہیں, خیر میرا خیال ہے کہ بچوں میں تو شاید اس طرح کی آتی ہے, لیکن کرائسس یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس طریقے سے ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی نہیں ہے. لوگ بکھر گئے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ کے بہن بھائی کہاں بیٹھے ہیں, اگر وہ کہیں جاب کر رہے ہیں, پھر آئیں گے, کچھ آ پائیں گے, کچھ نہیں آ پائیں گے. کچھ آپ کے جو والد چچا, کوئی کہاں سیٹل ہو گیا, کوئی کہاں سیٹل ہو گیا. پہلے اتنے لوگ اسکیٹر نہیں تھے, زیادہ جابس کے سلسلے میں لوگ لیفٹ رائٹ ہوتے تھے, پھر عید کے اکٹھے ہو جاتے تھے.
پھر سوسائٹی ایک دوسرے سے بڑی جڑی ہوتی تھی، وہ اب نہیں ہے. یہ ہے ہی نہیں کہ آپ گھر کی خواتین جو ہیں جب بھی ناشتے فارغ ہونے کے بعد تو ایک دو وزٹس کر لیتی تھی، یا کوئی پڑوس کے لوگ آ جاتے تھے. اور اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ صرف کہ آپ فارمل فنکشن کریں، یہاں پہ میں دعوت کرتا ہوں تو دوست آتے ہیں، اس طرح نہیں جاتے جیسے کہ ہم فریکوینٹلی جا کے دوست کا بریک لگانا اور ایک ریچول بن جاتا ہے. ایک عمر میں شاید ممکن بھی ہوتا، ایک اس کا ممکن نہیں ہوتا. بہرحال اینی وے چینجز تو آتی ہیں، لیکن پھر جو چیزیں آتی ہیں وہ اپنے طریقے سے پھر نئے جو ہے نا پیدا کرتی ہیں، اپناتی ہیں نئے طریقے اور نئے ڈائریکشن اور نئے طریقے سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے. شاید ان لوگوں کو یہ لگ رکھا ہے. ایک چیز اور وہ یہ کہ جب جو وقت گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ عمارت جو ہے اس کی بنیاد ڈلی ہے، بڑی اچھی ہے، اسٹرانگ ہے، یہ مزید اسٹرینتھن ہوگی. لیکن ہمارے ہاں انریسٹ، وہ پولیٹیکل ہو، وہ اکنامیکل ہو، وہ سوسائٹل ہو، وہ ایجوکیشنل ہو، وہ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ بڑی ایسا سوال ہے کہ کسی دن آپ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پروگرام کیا تو میں ضرور اس کے جواب دوں گا، تفصیل طلب ہے. لیکن اس ملک میں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جن تین چار چیزیں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو سوشل ایولز ہیں ہر ملک میں ان میں سے ایک آدھ شاید پائی جاتی ہو، لیکن ساری سوشل ایولز کسی ایک ملک میں اس طرح نہیں پائی جاتی. جہاں پہ دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، جہاں پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کسی اپنے سگے بھائی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ڈرائیور کو آپ پیسے نہیں دیتے ہو کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول بھروائے، اور اپنے کک کو یا بچی کو پیسے نہیں دیتے گروسری لے کے، یہ نہیں کوئی بےایمانی کرتا ہے. ہمارے ایک باہمی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ جو ہے سوسائٹی کا ختم ہو چکا ہے. پھر سوسائٹی کے اندر سچ بالکل ختم ہو چکا ہے. سوسائٹی کے اندر ایک حسد آ گیا ہے، سوسائٹی کے اندر ایک الز آ گئی تھی، پہلے بھی تھا اب بہت بڑھ گیا ہے. یہ سوسائٹی جو ہے بہت ڈی جنریٹ ہو چکی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے 1951 سے لے کے آج تک، دیکھیں یہ کسی ملک میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ حکومت کرے اور یہ کہا جائے کہ نواز شریف اپنا ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. مودی کے بارے میں نہیں کہیں گے عمران خان اپنا ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. کسی ملک میں یہ آئین نافذ ہو کہا جائے کہ جی اگلا نظام صدارتی ہوگا. انڈیا میں کہا جاتا ہے، یہ ڈسکشن ہوتی ہے، ہم 2-3 سال بعد یہ ڈسکشن ہماری شروع ہو جاتی ہے. آئین موجود ہے، اگلا نظام کون سا ہوگا. یہ نہیں چل پاتا، وہ چل پاتا ہے. آج آپ نوجوان ہیں، ہمیں تکلیف سے کہنا پڑتا ہوں کہ جو پاکستان آپ کے لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ ہمیں ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کریں گے. جو ہماری نسل ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا آج کے دن کہ یہ جو حکومت ہے یہ 1.5 سال پورے کرے تو ملک کا کیا بنے گا، فوراً الیکشن کرائے تو ملک کا کیا بنے گا، اور الیکشن ہو گئے تو کیا بنے گا، نہ ہوئے تو کیا بنے گا. اور پھر وہ 0 پوائنٹ جس پہ قوموں نے سٹارٹ کیا تھا آج بھی ہمیں وہ 0 پوائنٹ نہیں ملتا. ایک بچپن میں آخری بات میں اس سلسلے میں کر کے اس کو تفصیل میں پھر کبھی کریں گے. ہمیں بچپن پڑھایا جاتا تھا، ایک مثال دیتی تھی کہ بچہ اسکول میں لیٹ ہو گیا تو وہ کہتا تھا کہ اس نے کیوں لیٹ ہوئے. انہوں نے کہا بارش ہو رہی تھی راستے میں، 1 قدم آگے بڑھاتا تھا 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا تو اس کے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. یقیناً مجھے کہانی کی سمجھ آ جائیے پاکستان کے بارے میں. یہ وہ ملک ہے کہ جس نے 1 قدم آگے بڑھایا نہیں ہے، 2-4 قدم پیچھے پھسل گیا. یہ ملک کب سٹارٹ کرے گا؟ پولیٹیکل استحکام کی ساری ہماری سوشل جو تباہی ہوئی ہے، اکانومی جو تباہی ہوئی ہے، جو ہماری سفارتی آئسولیشن، اس کا صرف ایک ہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں نصیب ہوا. ہر دفعہ بڑھ گیا. عمران خان کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا، عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ ڈبل ہو گیا. اب عمران خان صاحب اس کو ٹرپل کریں گے. اس ملک کا اللہ ہی حامی ناصر. سر یہ تو یقینی طور پہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہے وہ کار فرما ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں آخری سوال کہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک انسٹیٹیوشن، کوئی ایک پاکٹ آف سوسائٹی، کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے اس ساری انسٹیبل سچویشن کا؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن تو صرف یہی ہے جی کہ یا تو پھر کوئی ایسا تکڑا لیڈر پیدا ہو جیسے اردوغان ترکی میں پیدا ہوا ہے. اس کے اصل میں بات یہ کہ کوئی ایک چیز تو ہے نہیں. قومی طور پہ ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم نے امریکہ کو بہت زیادہ اندر گھسایا ہوا ہے. تو چنانچہ مجھے نہیں لگتا کہ، لیکن ایک ہی ہوگا کہ بڑا اسٹرانگ لیڈر جو عوام میں آئے اور بہت بڑھ جائے، پھر اس میں عقل اور شعور ہو. یعنی پاپولیرٹی تو شاید نواز شریف میں اور عمران خان صاحب میں بھی کوئی کم نہیں ہے،
بھٹو میں اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن اس کو پھر آپ ایک پرپس کا استعمال کریں کہ ہم نے پاکستان کی فوج کو کس طریقے سے رین ان کرنا ہے تاکہ ان کی افادیت جو ہے اور موجودگی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے دیکھو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ وہیں موجود ہو اور پاکستان کا جو آئینی اور سیاسی ڈھانچہ ہے وہ بالکل ان سے علیحدہ ہو کے چلے. اس میں کئی خرابیاں بھی آئیں گی، ٹرمپ جیسے بندے بھی آئیں گے، مودی جیسے بندے بھی آئیں گے، لیکن اور چین کے اندر بھی ایسے کئی بندے ہیں، لیکن وہ ایک سائیکل میں اچھے اور برے بندوں کا سائیکل رہے گا. سسٹم اور انسٹیٹیوشن جب بنتے جاتے ہیں تو پاکستان بن جاتا ہے. کہ ہوپ کریں کہ اس لاٹ میں سے جو آپ کے سائنسدان پریزنٹ ہے، کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ایک میں بھی ایک اہلیت نہیں ہے کہ وہ یہ پاکستان کے اندر جو ایک وجہ نزاع ہے پچھلے 70 سال سے پاکستان کے اندر آئی سیاسی اس میں پولیٹیکل باڈی میں، اس کو ختم کر سکیں. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ اللہ نیسا سر. بہت شکریہ، آپ نے آج کے دن ہمارے لیے وقت نکالا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بیٹھک جو ہے وہ ہماری یوں ہی جاری رہے گی. آپ سب کو بھی بہت بہت عید کی خوشیاں ایک مرتبہ پھر مبارک ہوں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھے. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.